السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم خواتین و حضرات، آپ سن رہے ہیں درس قرآن، پارہ نمبر 29۔ سب سے پہلی صورت ہے سورہ ملک۔ ملک مطلب ہوتا ہے بادشاہی۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی بہت ساری فضیلت ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ صورت سفارش کرے گی آدمی کے لیے اس وقت تک جب تک کہ اس آدمی کو بخش نہ دیا جائے، معاف نہ کر دیا جائے۔ تو کس کے لیے ہوگا؟ اس آدمی کے لیے جو انسان دنیا میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا، پڑھتا تھا۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو انسان ہمیشہ روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرے گا تو قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا اور اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ تیسری فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے کے وقت، سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے، اس کے بعد سوتے تھے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت ہے اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ جس کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی بہت ساری صفت ہے۔ اب کس طرح سے ہاتھ ہے، استغفر اللہ، وہ ہم نہیں بول سکتے، وہ نہیں سوچ سکتے، انا مثال بیان کیا جا سکتا، لیکن ہاتھ ہے، اللہ نے بیان کیا تو اس کو ہم کو ماننا، ایمان لانا۔ یہ سلف صالحین کا صحابہ کرام کا طریقہ تھا، جو صفت بیان ہوئی ہے اس کو ماننا، مثال نہیں دینا یا انکار نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ تو اس میں گمراہ ہو گئے، اسماء و صفات میں بہت سارے فرقے بن گئے۔ کچھ فرقے ایسے ہیں جو انکار کر دیا کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے، کچھ ہے جو مانتے ہیں لیکن مثال دیتے ہیں۔ لیکن جو سلف صالحین کا طریقہ، منہج سلف جس کو کہتے ہیں، ان کا طریقہ سب سے اچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو صفت اللہ کی بیان ہوئی ہے حدیث قرآن میں اس کو ماننا ہے، اور ویسے ہی ماننا جیسے بیان کیا گیا ہے، بغیر کیفیت بیان کی۔ کیفیت بیان نہیں کریں گے، مثال نہیں دیں گے اور انکار بھی نہیں کریں گے، جب اللہ نے بیان کیا ہے تو ہم کون ہے جس کا انکار کرنے والے ہیں؟ استغفر اللہ۔ تو ماننا ہے، ہر صفت کو ماننا اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ نے اس کے اندر یہ بھی بیان فرمایا کہ پرندوں کو آسمان میں کون روک کر کے رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، ورنہ پرندہ گر جائے۔ آج دیکھیے جہاز اڑ رہی ہے، کون روکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی روکتا ہے۔ یہ انجینئر کا کمال نہیں ہے، وہ اللہ روکتا ہے۔ معمولی پرندہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر رک نہیں سکتا، اتنا بھاری بھرکم سبحان اللہ جہاز اڑتا ہے آسمان میں کئی ٹن لے کر کے، یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، ورنہ یہ جہاز اوپر ٹک نہیں سکتے، گر جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ نے بھی کہا کہ صاف ستھرا پانی کون پلاتا ہے، کون دیتا ہے؟ یہ زمین سے صاف پانی اللہ ہی دیتا ہے۔ خاص کے گاؤں دیہات میں اگر دیکھیے آج بھی نل وغیرہ نہیں ہے، ہینڈ پائپ ہے، ہاتھ سے اسے دباتے تو پانی نکلتا ہے بغیر مشین کے، کوئی موٹر نہیں، کوئی بجلی نہیں، کوئی فلٹر نہیں، بس اسی پانی آ جاتا ہے دبانے سے، صاف ستھرا پانی، ٹھنڈا پانی، گرمی میں ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈی میں گرم پانی آتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانی ہے۔ خرچ نہیں، فری میں ایک بار صرف خرچ ہوتا ہے لگانے کا نل، اور پانی زندگی بھر پیتی ہے۔ اللہ کی رحمت اور نعمت ہے بہت بڑی، صاف پانی اللہ تعالیٰ ہی پلاتا ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت اور رحمت۔ اس کی صورت کے اندر بہت ساری باتیں، تو میں کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر بہت ساری صورتیں ہیں، تو درس بہت زیادہ لمبا نہ ہو جائے، تو کچھ باتیں میں بیان کرتے ہوئے آگے میں نکلتا ہوں۔ تو اس کے بعد سورہ القلم، اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، تو اس سے قلم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، قلم کتنی اہمیت ہے۔ قلم سے انسان لکھتا ہے، علم سیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے، لیکن ہم اور آپ کئی چیزوں کی قسم نہیں کھا سکتے، ہم صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں بس۔ اور غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا ہے، بلکہ آپ وسلم نے یہاں تک کہا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں نا، ہماری قسم، سر کی قسم، ہم مر جائیں، آپ مر جائیں، ہمارے ہاتھ میں رزق ہے تو ہمارے ہاتھ میں روزی ہے، تو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں، اس سب قسم غلط بات ہے، سب گناہ ہے۔ اولاد کی، باپ کی، کسی بھی چیز کی قسم نہیں کھا سکتے، صرف اللہ کی بس۔ قسم کھانا تو صرف اللہ کی کھائیں ورنہ قسم نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک بہت اونچے اخلاق پر تھے، سب سے اچھا اخلاق تھا، اخلاق کے بہت اونچے مقام و مرتبے پر تھے۔
اس لیے بہت سے غیر مسلم ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے مسلمان ہوئے. اللہ اکبر. اور آج ہم ہیں بد اخلاق بن کر کے مسلمان کو بھی ہم دین سے دور کر رہے ہیں، اور کافر بھی متنفر اور دور ہو رہے ہیں. کیسے مسلمان ہوتے؟ اتنی بری پہچان مسلمانوں نے دنیا کے اندر بنا لی ہے، نہ زبان کنٹرول میں، نہ ہاتھ کنٹرول میں. اتنی بد اخلاقی لوگوں کی ہے گھر کے اندر، باہر سوسائٹی میں، سماج میں، سڑکوں پر. اخلاق انسان کا ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے، گھر میں ہو تب بھی اور باہر بھی تب بھی. اخلاق وہ ہیں جو اپنے کے ساتھ بھی اچھا ہو اور دوسروں کے ساتھ بھی اچھا ہو. اس کو اخلاق کہتے ہیں کہ آپ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دیں، آپ اچھے اخلاق کے مالک ہو. اخلاق کے بارے میں بہت ساری حدیث ہے، بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن سب سے بھاری اور وزن جو چیز ہوگی وہ انسان کا اخلاق ہوگا. اللہ اکبر. بہت ساری حدیث اخلاق کے بارے میں، یعنی اگر اخلاق کی اگر تقریر کی جائے تو 1 گھنٹہ اسی میں نکل جائے گا. تو اخلاق کوئی چھوٹی چیز نہیں، بہت بڑی بات ہے. انسان کا اخلاق بہت زیادہ اچھا اور اہم ہونا چاہیے. اہم ہے یہ اخلاق کو اچھا کرنے پر ہمیں بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور اچھا اخلاق کو بنانے کی ضرورت ہے. ہر ایک کے ساتھ، دشمن ہو تب بھی، دوست ہو تب بھی، پڑوسی ہو تب بھی، رشتہ دار ہو تب بھی، سب کے ساتھ ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کان خلقہ القرآن. قرآن پڑھ لو، وہی نبی کا اخلاق ہے. یعنی جیسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ عمل کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے عمل کر کے دکھا دیا. یہ کام مت کرو، گناہ تو نہیں کیا ہے، یہ اچھا کام کرو تو کر کے دکھا دیا. اب اسے پتہ چلا کہ اخلاق کا صرف یہ نہیں کہ سیدھے سادے کھڑے ہیں ایک دم، کسی کو گالی نہیں دیتے تو اخلاق اچھا ہو گیا. اخلاق میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ عمل کر رہے ہیں، دین پر چل رہے ہیں، حرام کاموں سے بچ رہے ہیں اور اچھے کام کر رہے ہیں، یہ بھی اخلاق میں شامل ہے. کان خلقہ القرآن. قرآن نبی کا اخلاق ہے. اللہ اکبر. اس کے اندر باغ والوں کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. یمن کے اندر باغ تھا، باپ بہت سب کا خیرات کرتا تھا، باغ میں سے جو ملتے تھے. باپ کے انتقال کے بعد بیٹا کنجوس بن گیا. کیسے ہم باپ ہمارا غریبوں کو لوٹاتا تھا، بیوقوف انسان. چپ چاپ ہم جائیں گے باغ سے جو پھل وغیرہ ہیں وہ کاٹ کے لے آئیں گے تو غریب کو دینا نہیں پڑے گا. نیت خراب ہو گئی. جب باغ میں گئے تو کچھ بھی نہیں بچا، سب ختم کر دیا، مٹا دیا. تو پتہ چلا نیت خراب ہونے سے اللہ تعالیٰ رزق ہمارا اٹھا لیتا ہے نا. یہ پتہ چل گیا. اور یہ بھی پتہ چلا اس واقعہ سے کہ صدقہ خیرات کرنے سے اللہ مال میں بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں ہے. تو ہمیشہ یہ اللہ رزق اللہ ہی کا دیا ہوا نا، یہ پیسہ، یہ دولت، اسے کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. تو اللہ کے مال میں سے ہم اللہ کے بندیوں کو ہی دیتے ہیں. ہم کو احسان کسی پر نہیں کرتے. یہ مال اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہم خرچ کر دیتے ہیں. اتنا ہی ہے بس. لہٰذا صدقہ کرنے والے کو گھمنڈ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے رزق میں سے دے رہے ہیں، وہ آپ کا نہیں، وہ اللہ کا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد سورہ الحاقہ. حاقہ مطلب ثابت ہونے والی. قیامت کے نام میں سے ایک نام ہے. یہ بھی مکی صورت ہے. اس کے اندر اللہ نے کئی قوموں کی ہلاکت و بربادی کا ذکر کیا. قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے 7 راتیں اور 8 دن تک تیز و تند ہوا بھیج کر اس قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا. اللہ اکبر. اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے. ہر جگہ اللہ نہیں ہے. ہر جگہ اللہ کا علم ہے، ہر جگہ اللہ کا پاور ہے، ہر جگہ اللہ دیکھتا ہے، ہر جگہ اللہ سنتا ہے. لیکن خود اللہ کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا نبی کے بارے میں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. اے نبی آپ بھی اگر کوئی ایسی بات کہہ دیتے اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر کے، تو ہم نبی کو بھی پکڑ لیتے دائنے ہاتھ سے، اور ان کا ہم شہ رگ کاٹ دیتے، شہ رگ ان کا کاٹ دیتے، اور کوئی بھی نبی کو بچانے والا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. نبی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو کیسے لوگ غلو کر کے بیٹھے ہوئے آج ہمارے یہاں صوفیوں کے بارے میں، اپنے اماموں کے بارے میں، اپنے بڑوں کے بارے میں، اولیاؤں کے بارے میں، رہبروں کے بارے میں، جو بول دے بس آنکھ بند کر کے لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں. اب کسی کو کہہ دو بھائی یہ شرک ہے، غلط ہے، برا مان جاتے ہیں. کسی کو کہہ دو بھائی شرک غلط ہے تو غصہ ہو جاتا ہے. آپ نے ایسے کیسے کہہ دیا؟ ایسے کیسے کیا کہہ دیا؟ جو حدیث قرآن وہ بیان کیا جا رہا ہے، آپ کی خیر خواہ بھلائی کے لیے کہا جا رہا ہے. ابھی دیکھیے پارہ نمبر 28 سے بات گزر چکی. اللہ نے اچھے بیوی کا بھی ذکر کیا ہے، اب برے شوہر کا بھی ذکر کیا. 2 طرح کے لوگ ہیں. تو ایسا نہیں کہ کوئی شوہر بیوی ہے تو دنیا میں جیسے جنت میں بھی ایک ساتھ رہیں گے، ایسا نہیں ہے. دونوں کا جنتی ہونا ضروری ہے، تب ساتھ میں رہیں گے. اگر بیوی جنتی ہے اور شوہر اگر گنہگار نافرمان جہنم میں جائے گا، یا اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے، شوہر نہیں ہے کہ تو جنت میں جائے گا، بیوی گنہگار تو جہنم میں جائے گی. دنیا میں آپ ساتھ میں ہیں
تو ضروری نہیں کہ آپ جنت بھی ساتھ میں رہیں، کیونکہ جنت میں ساتھ میں رہنے کے لیے شوہر بیوی دونوں کا جنتی ہونا ضروری ہے، تب آپ ساتھ میں رہیں گے، ورنہ آپ کا شوہر جہنم میں جائے گا یا آپ کی بیوی جہنم میں جائے گی، دونوں کا جنتی ہونا ضروری ہے۔ تو جو حق بات ہے وہ سب کے لیے، ایسا نہیں کہ غیر لوگوں کے لیے بات ہے اور ہم پر یہ بات فٹ نہیں ہوگی، تو سب کے لیے۔ کوئی انسان اگر نیک ہے تو جنت میں جائے گا، برا ہے تو جہنم میں جائے گا۔ تو ہمارے گھر کا آدمی، ہمارے رشتے دار یا پڑوسی ہو یا آپ ہو یا آپ کے گھر والے ہو، یہ بات تو سب کے لیے۔ اور اس میں بھی سمجھنے والی بات ہے کہ غلو نہیں کرنا چاہیے کسی کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق نہیں تھا کہ وہ اسلام میں دین میں کوئی چیز گھٹائے بڑھائے۔ اللہ نے کہا کہ ہم اس کا تو شہرت کاٹ دیتے اگر کوئی بات بولتے اپنی طرف سے، تو ساری باتیں اسلام میں کس کی طرف سے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو ہمیں کسی بھی مخلوق کے بارے میں، انسان کے بارے میں آنکھ باندھ کر کے غلو نہیں کرنا چاہیے، آنکھ بند کر کسی کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ آنکھ کھولے، دماغ کھولے، تحقیق کریں، ریسرچ کریں، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ ایسا تو نہیں کہ آپ کے بڑے آپ کو گمراہ کرتے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے بڑے تو بول دیے نا، بات ختم ہو گئی۔ بھائی جب آپ کا بڑا خود ہی گمراہ ہے تو آپ کو اچھی بات کہاں سے بولے گا؟ آپ پیٹرول پہ جائیں گے تو آپ کو کیا دے گا؟ وہ دودھ دے گا آپ کے گاڑی کے اندر ڈالے گا یا پیٹرول ہی دے گا نا؟ آپ کرانے کی دکان میں جائیں گے تو آپ کو تیل مسالہ اور دال چاول ہی دے گا، آپ کو تو کپڑا نہیں دے گا۔ تو جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دے گا۔ تو جو بڑے آپ کے پاس، جس کو آپ نے بڑا سمجھ لیا ہے، وہ تو گمراہ خود ہے، وہ خود شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، خرافات کر رہا ہے، وہ اس کی تعلیم گمراہی ہوئی ہے، وہ گمراہی کی جگہ پر اس نے علم حاصل کیا ہے، شرک بدعت والی چیزیں اس نے سیکھی ہے، وہ خود گمراہ ہے، تو آپ کو گمراہی کرے گا وہ، تو اس سے کیسے خیر کی امید رکھے ہوئے؟ لہٰذا آپ کو اس کھول سے، اس جماعت سے آپ کو نکلنا پڑے گا، اس فرقہ سے آپ کو نکلنا پڑے گا، اس ماحول سے، ان بڑوں سے آپ کو نکلنا پڑے گا۔ اور جو حق بات بیان کرنے والے لوگ ہیں، جو سچے علماء ہیں، جو حق والے علماء ہیں، حق پرست جو لوگ ہیں، ان کی بات سنیں، ان کے بیان کو سنیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بیان کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں جو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، اس کو سنیے۔ قرآن و حدیث کو اگر فالو کریں گے تب آپ کامیاب ہوں گے، یہ بڑے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ اس کے بعد سورہ المعارج، مکی صورت ہے، معارج کا مطلب سیڑھیاں، بلندیاں۔ دیکھیے اب یہاں سے چھوٹی چھوٹی جو بھی مکی صورت اب یہاں سے آ رہی ہیں، اس میں اکثر جو آیتیں ہوں گی وہ چھوٹی چھوٹی بالکل ہوگی۔ اس کے اندر اللہ نے قیامت کا منظر کھینچا ہے، پہاڑ، قیامت جب کبھی کیا کیا ہوگا، پہاڑ جو ہے روئی کی طرح اڑے گا، اللہ ہوگا، کیا کیا ہوگا، سب اس میں منظر ہے۔ قیامت کی ہولناکی کیا ہوگی وہ بیان ہے، جنت کا کچھ ذکر ہے، جہنمیوں کا کچھ بیان ہے، اور کنجوسی سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ دیکھیے سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، اور پھر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اچھا، اسے بھی پتہ چل رہا کہ مکی صورت میں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے، صدقہ خیرات، وہاں سے شروع بات ہو گئی تھی۔ اور خرچ نہ کرنا، کنجوسی کرنا، یہ کافروں کی پہچان ہے۔ کافر جو دیکھیں روپیہ پکڑ پکڑ کے رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں خرچ کرنے سے، ان کا دل دکھتا ہے، سوچتے ہیں ہم کسی کو دے دیں، اچھا 1000 دے دیں گے، ہمارا 1000 روپیہ کم ہو جائے گا، استغفر اللہ۔ خرچ کرنے سے اللہ بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں، اور یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اور پھر پاک دامن رہنے، عزت و آبرو کے ساتھ اپنی عزت کو بچانے کا بھی اس کے اندر حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ نوح، نوح علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کے نام پر سورہ نوح ہے، یہ مکی صورت ہے۔ شرک کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کا اس کے اندر بیان ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان، وہ تو مسلمان تھے، دادی ہوا سب سے پہلے وہ بھی مسلمان، پھر ان کے بیٹا بیٹیاں اولاد وہ مسلمان، تو سب سے پہلا انسان مسلمان، ان کی اولاد مسلمان، تو پھر یہ کافر کب سے آ گئے؟ اور یہ پتھروں کی یا مورتیوں کی پوجا کب سے اور کیسے شروع ہو گئی؟ آپ کے ذہن میں کبھی آیا؟ نہیں آیا تو ابھی سوچیے، اور اس کا جواب اس صورت کے اندر موجود ہے۔ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، سورہ نوح آیت نمبر 23، 29واں پارہ سورہ نوح آیت نمبر 23۔ شرک کی شروعات اس طرح سے ہوئی کہ 5 لوگ تھے، بہت نیک تھے، بزرگ تھے، اولیاء اللہ۔ آج لوگ دیکھیں نا، اولیاؤں کا نام لے کر کے ان کی آڑ میں لوگ شرک کرتے ہیں، اولیاؤں کا ہی نام لیتے ہیں۔ تو مورتی کی پوجا کی شروعات بھی لوگوں نے اولیاؤں کا نام لے کر ہی شروع کیا تھا، اللہ کے محبوب بندوں کا نام لے کر ہی شروع ہوا۔ تو یہ 5 لوگ تھے نیک لوگ، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 نیک لوگ تھے، اللہ کے نیک بندے۔ جب یہ وفات پا گئے تو شیطان نے آگے کہا کہ بزرگوں کی فوٹو لگا کے دکان اور مکان میں گھر میں رکھو، تو رکھ لیا۔ جب یہ وفات پا گئے تو اس کی اولاد کو شیطان نے کہا کہ تم صرف فوٹو رکھیں بزرگوں کی، کیسے؟ بزرگوں سے محبت نہیں ہے، ان کی تھوڑی عبادت بھی کر لو، کبھی سجدہ بھی کر لو، اللہ تو کرتے ہی ہو، کبھی ان کو بھی سجدہ کر لو، ان کے ساتھ کبھی جھک جاؤ۔
کہ نیک بندے تھے، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کی پہنچی ہستی ہے، تو کہا بات تو صحیح لگ رہی ہے، تو نے سجدہ کرنا شروع کر دیا، اور یہیں سے پھر مورتی پوجا شروع، یعنی ان بزرگوں کے لوگوں نے مورتی بنائی، ان کا اسٹیچو بنایا، پتلا بنایا، اور پھر سجدہ کرنے لگے، نماز پڑھنے لگے، ان سے دعائیں کرنے لگے، ان سے فریاد کرنے لگے، نفع نقصان کا مالک ہونے لگ گیا، اور پھر اس طرح سے لوگ شرک میں مورتی پوجا میں لگ گئے۔ تو جو مورتی پوجا شروع ہوئی ہے وہ بزرگوں کے نام پہ ہی شروع ہوئی ہے۔ جو شرک لوگ کرنے لگے دنیا میں، اس کی شروعات بھی بزرگ کے نام پہ ہی لوگوں نے کی ہے۔ تو ان بزرگوں کی غلطی تو نہیں ہے، بیچارے دنیا سے چلے گئے، اور آج بھی جو اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی تو غلطی نہیں ہوتی، وہ تو بیچارے دنیا سے چلے جاتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے، نیک عمل کرتے ہوئے۔ یہ بات کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے نام پر شرک کرواتے ہیں، ان کے نام پر لوگ شرک کرتے ہیں، تو شرک کرنے والے کی غلطی ہے، بزرگوں کی اولیاءوں کی کوئی غلطی نہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، خود اپنے لیے دعا کرے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔ کئی پیغمبر ایسے تھے جنہوں نے دعا کی اللہ مجھے بخش دے اور تمام مسلمانوں کو بخش دے۔ توبہ استغفار کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ اپنی زبان میں دعا استغفار کرے، اللہ سے گناہ کی معافی مانگے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ نمبر 2 درجات اللہ بلند کرتا ہے۔ نمبر 3 پریشانی کو دور کرتا ہے۔ نمبر 4 رزق میں اللہ برکت دیتا ہے۔ نمبر 5 اولاد میں اللہ برکت دیتا ہے۔ اس کے لیے اور بھی کئی فائدے ہوتے ہیں۔ تب تنگی میں ہے، پریشانی میں ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، کثرت سے توبہ استغفار کیجیے، آج سے شروع کر استغفار، دیکھیے انشاءاللہ اللہ ضرور آپ کی زندگی میں تبدیلی اور بدلاؤ لائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورہ جن، یہ مکی صورت ہے، جن کا اس کے اندر تذکرہ ہے۔ کچھ جن تھے جنہوں نے قرآن کو سنا، تو قرآن کو سن کر کے وہ اسلام لے آئے، اسلام کے اندر داخل ہو گئے، تو پتہ چلا کہ سارے جن خراب نہیں ہوتے، مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں کہ سارے انسان خراب نہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، تو جنوں بھی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو جو لوگوں کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، جن جو جادوگروں کے ذریعے تنگ کرتے ہیں، وہ برے لوگ جن ہوتے ہیں۔ جو اچھے جن ہوتے ہیں وہ پریشان نہیں کرتے، جن بھی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں جنوں میں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے کہا پہلے جن کا ہی اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے جن کو اور انسان کو صرف اپنی بات کے لیے پیدا کیا، تو ہم سب کے سب ایک اللہ کی بات کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، اور مسجدوں کے اندر صرف اللہ کو پکارا جائے، کسی اور کو نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مسجد میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہو، اور باہر بھی اگر ہم رہیں تو صرف ایک اللہ کی عبادت۔ اتنی مسجد ایسی ہے جس کے اندر لوگوں نے درگاہ بنا لیا یا قبر بنا لیا، یہ جائز نہیں ہے۔ مسجد کے اندر کسی کو دفن کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ کتنے بڑے عالم ہوں، محدث ہوں، بزرگ و ولی ہوں، ان کی قبر مسجد میں بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ مسجد کے اندر کسی کی بھی قبر نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کسی مسجد میں قبر ہے تو اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح کسی بھی درگاہ میں مسجد بنانا صحیح نہیں ہے، اور اگر وہاں پر ایسا ہے تو وہاں نماز پڑھنے نہیں جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، کرسچن پر، کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ گاہ بنا لیا، نماز پڑھتے تھے، مسجد بناتے تھے، نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ کون؟ کرسچن اور یہودی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث میں یہ ہے، ام حبیبہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما جب حبشہ ہجرت کر کے گئی تھی تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ کنیسہ کے اندر، چرچ کے اندر کچھ فوٹو ہیں، کچھ تصویریں بنی ہوئی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات فیہم الرجل الصالح، یہ چرچ میں جو لوگ تم لوگ فوٹو دیکھے ہو نا، لوگوں کی تصویریں بنی ہوئی ہے، اصل میں ہوتا یہ تھا کہ ان کے بیچ میں عیسائیوں کے نصرانیوں کے اگر کوئی نیک آدمی، دیندار، بزرگ، اللہ کے محبوب بندہ، نیک انسان، پرہیزگار انسان اگر وفات پا جاتا تو یہ لوگ ان کی فوٹو بناتے تھے، ان کی تصویر بناتے تھے، ان کی قبر کے پاس مسجد بناتے تھے، وہاں پر جا کے نماز پڑھتے تھے۔ نماز اللہ کے لیے پڑھتے تھے لیکن اس کی قبر کے پاس پڑھتے تھے۔ آپ رسول نے ارشاد فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین اور گھٹیا مخلوق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قبروں پر جا کر کے مسجد بنا رہا ہے، یہ اچھا کام نہیں کر رہا، درگاہ بنا اچھا کام نہیں کر رہا، یہ درگاہ کے اندر قبر بنا رہا ہے، قبر کے اندر درگاہ بنا رہا ہے، مسجد میں قبر بنا رہا ہے یا قبر کے پاس جا کے مسجد بنا رہا ہے۔ یہ سارے کام یہودیوں کا تھا، کرسچن کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا۔ تیسری حدیث سنیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث میں 532، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے نبیوں، اولیاؤں، اللہ کے نیک بندوں پر مسجدیں بنائی، لیکن تم لوگ ایسا مت کرنا، میں تم لوگوں کو اس کام سے روک رہا ہوں۔
لیکن افسوس کہ آج مسلمان بہت سے اس کا الٹا کر رہے ہیں، رک نہیں رہے بلکہ اور درگاہ پہ درگاہ، جہاں دیکھو درگاہ، جہاں دیکھو مزار، جہاں دیکھو یہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب برا نہ مانے، یہ صحیح نہیں ہے اسلام میں۔ ہمارا کام ہے صرف حق بات سمجھا دینا، اگر مان گئے تو الحمدللہ، نہیں مانے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن مرنے کے بعد پھر پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں اب تحقیق کر لیں، ریسرچ کر لیں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ اس کے بعد سورہ مزمل، یہ بھی مکی صورت ہے۔ مزمل کا مطلب ہوتا ہے کپڑا میں لپٹا ہوا انسان، چونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے جب یہ صورت نازل ہوئی، تو کہا گیا مزمل، اے کپڑے میں لپٹے ہوئے نبی۔ اللہ اکبر، اس کیفیت کو اللہ نے بیان فرما دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بہت زیادہ، بہت خیال رکھا، بہت محبت کیا کرتا ہے، بہت اونچا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ آپ جو گلو کرتے ہیں نبی کی شان میں، عالم الغیب بھی تھے، یہ بھی تھے، وہ بھی تھے، استغفر اللہ۔ نبی کو ہماری طرف سے بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محتاج نہیں ہے، اور غلو کرنے کی ضرورت نہیں۔ غلو کرنے سے تو منع ہے۔ یہ جو شرک کی جو ابتدا ہے، غلو بہت بڑا دخل ہے۔ غلو یعنی کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا۔ یہ غلو کے چکر میں بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر تہجد پڑھنے کا حکم دیا۔ تہجد، آج مسلمان ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، استغفر، اس کا ایمان خطرے میں ہے، وہ بارڈر پر ہے، کفر اور ایمان کے بارڈر پر ہے جو بے نمازی ہیں، یاد رکھیے۔ اور پھر اللہ نے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے آرام سے پڑھنے کا حکم دیا۔ تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں تراویح کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ اسپیڈ ٹرین لگتا ہے، سپر فاسٹ ٹرین چل رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح کا مطلب ہے کہ قرآن اسپیڈ سے پڑھا جائے، تو لوگ اسپیڈ سے پڑھتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ تراویح میں قرآن کو اسپیڈ سے پڑھا جائے، ایسا قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں کہا گیا ہے۔ یہ وہاں آپ لوگوں کا ایک ماحول بن گیا بس۔ تراویح میں قرآن کو اسپیڈ سے پڑھا جائے، یہ ایسا قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں کہا گیا ہے۔ قرآن کو ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے۔ جو تجوید کا جو قاعدہ ہے، قرآن کو پڑھنے کا جو اصول ہے، جو ضابطہ ہے، اسی کے حساب سے پڑھنا چاہیے۔ اور اگر اتنی دیر لوگ نہیں کھڑے ہو سکتے تو قرآن نہ ختم کریں، جتنا ہو سکتا نہیں پڑھیے، لیکن ٹھہر ٹھہر کے۔ اس کے بعد سورہ المدثر، یہ مکی صورت ہے۔ مدثر کا مطلب ہوتا ہے کپڑا اوڑھنے والے۔ تو سورہ علق کے بعد سب سے پہلے سورہ علق نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو اس کے بعد جو دوسری سورت جو نازل ہوئی سب سے پہلے وہ یہ ہے سورہ مدثر۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑھے ہوئے تھے، اس لیے کہا گیا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے، اوڑھے ہوئے۔ تو ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو اچانک دیکھا کہ جو فرشتہ پہلی بار جبریل علیہ السلام جو غار میں ملے تھے، غار حرا میں، اور اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں لے کر کے آئے تھے، وہی فرشتہ آسمان میں کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ دیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے پریشان ہو گئے، ڈر گئے، اور گھر پر آئے، اور گھر پر آ کر کے کہا کہ مجھے اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ تو اسی حالت میں یہ صورت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کپڑا اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ جب پوچھا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ تم جہنم میں کیوں آ گئے، جہنم میں کیوں آ گئے؟ تو جہنمی لوگ کہیں گے ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ اکبر، پتہ چلا نماز نہیں پڑھنے کے انسان جہنم میں جائے گا۔ تو نماز کو آپ ہلکے میں نہ لیں۔ اس کے بعد سورہ القیامہ، قیامہ یعنی قیامت، یہ مکی صورت ہے۔ اس میں بھی اللہ نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، قیامت کا ذکر ہے، اور اس کے اندر نفس کا ذکر ہے۔ نفس، لیکن نفس تو اصل میں ایک ہی ہوتا ہے، لیکن نفس کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو صفت ہوتی ہے، جو حالت ہوتی ہے، اس حساب سے نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نفس امارہ، مطلب یہ ہے کہ وہ نفس جو برائی پر آمادہ کرے، برائی پر ابھارے۔ اور دوسری قسم ہے نفس لوامہ، تو برائی کرنے کے بعد جو افسوس ہوتا ہے ہمیں، جو شرمندگی ہوتی ہے، یہ نفس لوامہ ہے۔ اور تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ، کہ نیک کام کرے، اچھا کام کرے تو ہمیں سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اور اللہ نے اس کے اندر یہ بھی بیان فرمایا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ انسان تو ایک معمولی منی سے پیدا کیا ہے، جو ٹپکایا گیا ہے، ایسے اللہ نے کہا کہ منی ٹپکایا گیا، اسے ایک منی سے، معمولی قطرے سے انسان پیدا کیا گیا۔ انسان کی حقیقت ہے
لہٰذا ہمیں کبھی بھی تکبر اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، نہ ہمیں جوانی پر، نہ ہمیں خوبصورتی پر، نہ دولت پر، نہ علم پر، نہ بڑا ہونے پر، نہ جوان ہونے پر۔ ہم کمزور انسان ایک دم معمولی ہیں، اللہ اسے مسل کے رکھ سکتے ہیں، ایک سیکنڈ میں اللہ ہمیں تباہ و برباد، ہلاک و برباد کر سکتے ہیں۔ ہماری حیثیت صرف ایک معمولی قطرے کی ہے بس، اس لیے اللہ کی عبادت اور اللہ کی فرما برداری میں گزارے، نہ فرمانی پہ نہ جائے۔ اس کے بعد ہے سورہ الانسان، اس کا دوسرا نام سورہ دہر بھی ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ دیکھیے کئی صورت کے بعد مدنی صورت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں اس صورت کی تلاوت کرتے تھے نماز کے اندر۔ اس کے اندر بھی انسان کی حیثیت کو اللہ نے بیان کیا کہ انسان کی کیا حیثیت ہے، انسان تو تھا ہی نہیں، اس کا وجود نہیں تھا، پھر اللہ نے انسان کو وجود بخشا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اپنے اسے راستہ دکھا دیا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اللہ تو انسان ہمیشہ اپنی اوقات میں رہے، کبھی آگے نہ بڑھے، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھے، نہ فرمانی نہ کرے، تکبر گھمنڈ نہ کرے، دین سے دور نہ ہو، اسلام سے دور نہ ہو۔ یہ جو عزت ہمیں ملی، جو کچھ ملا ہے اسلام کی برکت سے ملا، یہ ایمان کی برکت سے ملا، یہ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ لہذا مسلمان ہو کر کے اور اسلام پر عمل کر کے خوش ہو۔ کچھ لوگ یہ جو جھجک محسوس کرتے ہیں دین پر چلنے پر، وہ جھجک محسوس کرتے ہیں دین پر عمل کرنے میں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنے احساس کم طریقے کچھ مسلمان شکار ہو گئے، وہ کافروں کے طریقوں کو اپنائیں گے، جو کافر کتا کھاتا ہے، سور کھاتا ہے، بے حیائی کی زندگی گزارتا ہے، لوگ اس کو فالو کریں گے، کپڑا پہننے میں، اسٹائل مارنے میں، چلنے اٹھنے بیٹھنے میں۔ کتا پالتے ہیں مسلمان ہے، دیکھیے اس کو، کافروں کو دیکھ، جس کتے کو اسلام میں کہا گیا کہ اگر منہ ڈال دے آپ کے برتن میں تو 7 مرتبہ دھونا ہے، وہ ناپاک ہو جاتا ہے برتن، اس کتا کو لے انسان بستر پہ سلاتا ہے، گھماتا ہے، ساتھ میں رکھتا ہے، کتنا اس کا گھر گندا غلیظ ہو گیا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ تو کہتے ہیں انسان جو اسلام سے نکلتا ہے نا، دین سے دور ہوتا ہے، تو انسان جانور ہو جاتا ہے، بلکہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے، اس کا دماغ کا دل کام کرنا بند کر دیتا ہے، تو کچھ سمجھ نہیں آتا کیا غلط ہے، کیا پاک کیا ناپاک، کیا صحیح کیا غلط ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے ہر طرح کے فتنے سے، دین پر، اسلام پر رکھے۔ تو ان سورہ انسان کے اندر جنت کا بھی اللہ نے ذکر کیا، اور جنتیوں کے کپڑے ریشم کے ہوں گے، اور برتن سونے کے ہوں گے اور چاندی کے ہوں گے، تو جنت کا بھی ذکر ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور صبح و شام ذکر و اذکار کرنے کا حکم ہے۔ تو ہمیں سے کتنے لوگ ذکر و اذکار کرتے ہیں؟ صبح کا اذکار پڑھتے ہیں، شام کے اذکار پڑھتے ہیں، آپ سونے کے اذکار پڑھتے ہیں؟ بچوں کو اپنے سکھایا ہے، شوہر کو اپنے سکھایا، اپنی بیوی کو سکھایا، ماں باپ کو سکھایا، اپنے بھائی بہن کو یاد دلایا کہ صبح شام کا اذکار پڑھے؟ کیجیے، ایسا اگر نہیں کرتے ہیں تو بہت بڑا ثواب ہے ذکر و اذکار کرنے کا۔ اس کے بعد ہے سورہ المرسلات، یہ بھی مکی صورت ہے، مرسلات کا مطلب ہوا۔ اس صورت کے اندر اللہ نے قیامت کا منظر دکھایا، قیامت کا منظر کیا ہوگا، کس طرح قیامت آئے گی، کیا کیا حالات اس وقت ہوں گے، اس کا کچھ نقشہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کھینچا ہے، کچھ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات کی تلاوت کرتے تھے۔ اس میں جہنم کی ہولناکی کا ذکر ہے، اور تھوڑا جنت کا بھی ذکر ہے، اور آخری آیت یہ ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اب اس قرآن کے بعد کس بات پر یہ لوگ، یہ کافر ایمان لائیں گے۔ تو قرآن آیا ہے ایمان لانے کے لیے، قرآن ہندوؤں کے لیے بھی ہے، قرآن سکھوں کے لیے بھی ہے، قرآن جین دھرم کے لوگوں کے لیے بھی ہے، قرآن بدھسٹ کے لیے بھی ہے، قرآن یہودیوں کے لیے بھی ہے، قرآن عیسائیوں کے لیے بھی ہے، قرآن سب کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ تمام کے تمام لوگ کب مسلمان ہوں گے، اس قرآن کو کب مانیں گے، آپ کے اس قرآن کو کب آپ قبول کریں گے؟ یہ آپ کے لیے بھی قرآن ہے، ہم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، قرآن اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے، ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، جنت کا راستہ دکھانے کے لیے، جہنم کے آگ سے اور قبر کے آگ سے بچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث پر چلنے والا اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔